بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا PCA. دس از عثمان حیدر. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی، اس میں آج ڈسکس کروں گا بھارت پاکستان ڈپلومیٹک جو اسٹینڈ آف ہوا ہے. آج پاکستان نے دو بھارتی سفارتکاروں کے ملازمین کو گرفتار کیا ہے. حالیہ دنوں میں بھارت نے دو پاکستانی سفارتکار کے ملازمین کو ملک بدری کا حکم دیا تھا. تو یہ دراصل کیا معاملہ ہے، کیوں گرفتاری ہوئی ہے اور کیوں ان کی ریلیز ہوئی ہے، دونوں کے اوپر جو ہے روشنی ڈالیں گے. اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ امریکہ کے جو ایمبیسی ہیں ان کے ملازمین کی جانب سے کتنے پاکستانی کو اب تک ہٹ کیا گیا ہے اور ان کی جان لی گئی ہے اور کتنوں کو سزا ہوئی ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے جی. تو آئیے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ پہلی سلائیڈ دیکھ لیجئے کہ آج جو ہے انڈین ہائی کمیشنر کے دو ملازمین ہیں جن کی تصاویر آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں. ایک کا نام سلاوادیس پول ہے اور دوسرا کا دویمو برامو ہے. یہ دونوں بھارتی جو ہائی کمیشن ہے کے ملازمین ہیں اور ان دونوں کو آج اسلام آباد میں گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے خلاف مقدمے کا اندراج بھی ہوا ہے. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے پیدل سوار کو پیچھے سے ہٹ کیا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی. اور ان دونوں کے خلاف جو ہے اسلام آباد میں FIR کا بھی اندراج ہوا ہے اور FIR میں دونوں کے خلاف لاپرواہی، غفلت اور تیز سپیڈ کے ساتھ ڈرائیو کرنے کے جو چارجز ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور ان کو پاکستان کی جو پولیس ہے اس نے اپنی کسٹڈی میں لیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے قبضے سے 10,000 پاکستانی روپیز بھی ریکور ہوئے ہیں. جو عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق جو ہے جو ڈان نیوز ہے اس نے رپورٹ کیا ہے کہ BMW کار میں دونوں بھارتی سفارتکاروں کے جو ملازمین تھے دونوں بہت ہی اوور سپیڈنگ کے ساتھ جو ہے امبیسی روڈ سے صبح 8 بجے سے گزر رہے تھے. تو ایک فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے شخص کو انہوں نے پیچھے سے ہٹ کیا ہے جس کے بعد وہ کریٹیکلی انجرڈ ہوا ہے اور جو مقامی لوگ تھے انہوں نے ان کو وہاں پہ جو ہے کارڈن آف کر لیا، انہیں پکڑ لیا اور اس کے بعد 15 پہ کال کی اور اسلام آباد پولیس جو ہے انہوں نے موقع پر وہاں پہنچ کر ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور جو تھانہ سیکریٹریٹ ہے اسلام آباد کا وہاں پر ان کے خلاف FIR کا اندراج ہوا. اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ دونوں بھارتی ہائی کمیشن کے ملازمین ہیں. آئی وٹنس کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ہی بہت ہی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے گاڑی چلا رہے تھے. آپ کو بتاتے چلیں کہ جو امبیسی روڈ ہے اسلام آباد کا یہ بہت ہی فیمس اور بڑا خوبصورت اور بڑا کشادہ روڈ ہے. یہاں پہ عموماً جو ہے بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ جو غیر ملکی سفارتکار ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہیں. جبکہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ دونوں سفارتکار جو ہے ان کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل تھی تو اس وجہ سے ان دونوں کو جو ہے ریلیز کر دیا گیا اور ان دونوں کو پھر پاکستان فورن آفس جو ہے وہاں پر جو ہے ان کو ان کے حوالے کر دیا گیا. جب یہ معاملہ ہوا تو بھارتی میڈیا میں یہ معاملہ کافی اٹھا. بھارتی میڈیا نے یہ رپورٹنگ کرنی شروع کر دی کہ پاکستان میں بھارتی سفارتکار جو ہیں وہ ان کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے پاکستانی مبینہ طور پر حکام کی جانب سے. یہ الزامات لگائے گئے. ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا کہ ٹوڈے اسٹیٹنگ دیٹ the two officials of Indian High Commission had gone missing in Islam Abad and they were out for unofficial work. یعنی کہ دونوں کام کے سلسلے میں باہر نکلے تھے تو اس دوران ان دونوں کو وہاں سے کڈنیپ کر لیا گیا. لیکن جو حقیقی جو واقعہ ہے وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ دونوں کے ساتھ کیا ہوا اور ان کو کیوں گرفتار کیا گیا. اور انڈین گورنمنٹ نے یہ معاملہ پاکستان کے ساتھ اٹھایا جس کے بعد ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہوئی. تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ پچھلے مہینے بھارت نے دو پاکستانی جو سفارتکار ہیں وہاں پہ ان کے ملازمین کو بھی جو ہے ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے 24 گھنٹے میں بھارت چھوڑنے کی وارننگ دی، بلکہ وہ چھوڑ کے پاکستان آ گئے. اور ان کے اوپر انہوں نے الزامات یہ لگائے کہ یہ دونوں جو افراد تھے یہ وہاں پہ اسپائنیج کر رہے تھے، جاسوسی کر رہے تھے. جبکہ پاکستان نے بھارتی حکومت کی اس الزام کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا اور اس کو بے بنیاد پروپوگنڈا قرار دیا. اور پھر ان دونوں کو بھی پاکستان کے سفارت خانے کی مداخلت سے رہائی مل گئی. اب دیکھتے ہیں کہ جی اب تک کتنے پاکستانیوں کو غیر ملکی جو سفارتی ملازمین ہیں ان کی جانب سے کتنے پاکستانی کو جان لی گئی اور ابھی تک کیا ان کو کوئی سزا ہوئی. تو اب تک جو ڈیٹا ہے ہمارے سامنے ڈان نیوز کے مطابق وہ یہ ہے کہ ابھی تک جتنے بھی یہاں پہ حادثات ہوئے، جتنے بھی پاکستانی کو جانیں لی گئی، ان سب کے پیچھے امریکہ ہی جو ہے انوالو رہا ہے اور کسی بھی امریکی کو جو ہے ابھی تک کوئی بھی سزا نہیں ہوئی، صرف اس وجہ سے کہ ان کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے.
اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ اپریل 2018 کو ایک موٹر سائیکلسٹ کو جو ہے امریکی ڈیفنس اتاشی کی جانب سے پیچھے سے ہٹ کیا گیا، ان کو جو ہے موقع پر جس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ واقعہ جو امریکی ایمبیسی ہے اسلام آباد میں وہاں پر رونما ہوا۔ اس طرح سے فروری 2013 کو ہی ایک امریکی ایمبیسی کے ملازم نے جو ہے 2 موٹر سائیکلسٹ کو پیچھے سے ٹکر ماری کوہسار کمپلیکس مارگل ایونیو میں، جس میں ایک کی موت واقع ہوئی اور ایک جو ہے اس کو کریٹیکلی ہاسپٹلائز کیا گیا۔ اس طرح سے جولائی 2010 کو بھی ایک امریکی ہی سفارتی اہلکار نے 7th ایونیو میں ٹکر مار کے ایک اور موٹر سائیکلسٹ کی جان لے لی۔ یہی نہیں، 2011 کو CIA کانٹریکٹر ریمنڈ ڈیوس جو ہے انہوں نے لاہور میں پیچھے سے 2 موٹر سائیکلسٹ کو ٹکر ماری، جس سے ان کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر مقدمے کا اندراج کیا گیا، لیکن امریکی دباؤ کی سامنے پاکستان کی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور ان دونوں کے خلاف مقدمے کا کچھ نہ بن سکا، اور جو موٹر سائیکلسٹ تھے جو ہلاک ہوئے تھے ان کو لواحقین کو بھاری معاوضے کے بدلے میں امریکی جو جاسوس تھا کانٹریکٹر ریمنڈ ڈیوس اس کو چھوڑ دیا گیا۔